عائشہ پھر بھی نہ مانی۔ شاہ جی نے اس کا گلاس پی لیا، پھر وہ عائشہ کے ساتھ وجدانی کیفیت میں باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد نشہ اسے بدمستی میں لے آیا اور اس نے عائشہ سے کہا کہ وہ پلنگ پر لیٹ جائے تاکہ جن کو حاضر کیا جائے۔ عائشہ نے انکار کر دیا۔ شاہ جی غصے میں آ گیا اور عائشہ کو 2-3 گالیاں دے ڈالی۔ شاہ جی کسی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹا تو عائشہ وہاں سے اٹھ دوڑی۔ لوگوں کا یہ برگزیدہ پیر شراب کے نشے میں ایسا دھت تھا کہ عائشہ کا تعاقب نہ کر سکا۔ تعاقب کرتا بھی تو عائشہ اس کے ہاتھ نہ آتی۔ جسمانی طور پر عائشہ پھرتیلی لڑکی تھی۔ دوسرے دن شاہ جی نے عائشہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی اپنے آستانے میں طلب کیا اور انہیں گالی گلوچ کی کہ ان کی بیٹی نے ان کی توہین کی ہے۔ پھر انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے اندر سے جن نہ نکلا تو انہیں کسی قسم کا بھیانک نقصان ہوگا۔ یہ دونوں بیچارے وہاں سے خوفزدگی کی حالت میں کانپتے ہوئے گھر آئے۔ باپ نے پہلے عائشہ کو مارا پیٹا تھا، لیکن اب اس نے عائشہ کی منت سماجت کی کہ وہ شاہ جی کے پاس جا کر معافی مانگے اور ان کے قدموں میں سر رکھے۔ مجھے جان سے مار ڈالو، عائشہ نے کہا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ باپ اسے مارنے پیٹنے کے لیے اٹھا۔ ماں درمیان میں آ گئی اور اسے الگ لے گئی۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ وہ شاہ جی کے پاس کیوں نہیں جاتی۔ عائشہ نے ماں کو اصل بات بتا دی۔ یہ بھی بتایا کہ شاہ جی اسے زبردستی شراب پلا رہا تھا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر عائشہ نے ماں کو وہ ساری حرکتیں بتائی جو شاہ جی نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ مجھے دوسرا خاوند نہ ملے، عائشہ نے کہا، میں ساری عمر اکیلی گزار دوں گی، لیکن اس شاہ جی کی بے نکاحی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ دھوکہ باز اور فریبی ہے اور میرا باپ بے غیرت ہے۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر کبھی عائشہ کی طرف دیکھتی اور کبھی سر جھکا لیتی۔ کیا تم میرے اس باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی ماں؟ عائشہ نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں عاشی پتر، ماں نے عائشہ سے کہا، میں تیرے باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ تو نے اپنے باپ کو بغیرت کہا ہے، میں بھی اسے بغیرت ہی سمجھتی ہوں، لیکن اسے منہ پر بغیرت کہنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کہوں تو یہ مجھے قتل کر دے۔ میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، لیکن تو اسے سچ نہیں سمجھے گی۔ یہ ایک راز ہے جو میں صرف تجھے دے رہی ہوں۔ بات ذرا جلدی کرو ماں، عائشہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو اس جینے سے بیزاری ہو گئی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ شاہ جی تیرا بھائی ہے۔ ماں نے کہا، تیری رگوں میں اسی باپ کا خون ہے۔ عائشہ کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے اس کے ڈیلے باہر آ جائیں گے۔ ہاں جی پتر، ماں نے کہا، حیران مت ہو، یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ایک عورت کی کوکھ سے اس کے پیر یا شاہ جی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ جو عورتیں پیروں اور عاملوں کے پاس اولاد کے لیے لے جاتی ہیں، انہیں اولاد پیر کی تعویذ نہیں دیتے، اولاد پیر دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے مردوں کی بغیرتی ہے۔ تم اپنی بات کرو، عائشہ نے کہا۔ میری شادی ہوئی تو 2 سال بچہ نہ ہوا، ماں نے کہا۔ میری ساس اور نندوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ اس وقت اس شاہ جی کا باپ اسی شاہ جی کی طرح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ تیرا باپ بھی میری جان کھانے لگا کہ بچہ پیدا کرو ورنہ تمہیں بانجھ اور بددعائی ہوئی سمجھ کر طلاق دے دی جائے گی۔ ساس مجھے شاہ جی کے پاس لے گئی۔ میں اس وقت تیری طرح نئی جوان ہوئی تھی۔ خدا نے شکل و صورت بھی ذرا ٹھیک ہی دی تھی۔ شاہ جی نے موجودہ شاہ جی کی طرح میری آنکھیں اپنی انگلیوں سے پوری طرح کھول کر دیکھا اور بولا، او یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے میری ساس کو بہت ڈرایا کہ اس لڑکی پر اتنا خطرناک سایہ ہے کہ اتارا نہ گیا تو اس کا خامند حرام موت مرے گا، پھر تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں تو بہت ہی ڈری اور میری ساس نے شاہ جی کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منتیں کی کہ کچھ کریں۔ تیری طرح شاہ جی نے مجھے بھی اکیلے بلایا اور میرے ساتھ وہی حرکتیں اور وہی باتیں کی جو اس کے بیٹے نے تیرے ساتھ کی ہیں۔ جو ہمت اور جرت تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خوش بھی ہوئی تھی کہ اتنے پہنچ والے شاہ جی مجھ پر اتنے مہربان ہیں۔ میں ان کے پاس اکیلی جاتی رہی اور پھر تو پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ شاہ جی 8-10 سال کا تھا۔ اس کا باپ اس سے زیادہ خوبصورت اور قوی ہیکل تھا۔ اس کا رنگ پکے ہوئے سیب جیسا تھا۔ تجھے اسی سے گورا رنگ ملا ہے اور تجھے خوبصورتی بھی اسی سے ملی ہے۔ تم نے اپنے اس بغیرت خامن کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بیٹی نہیں؟ عائشہ نے کہا، میں بتا دیتی ہوں۔ نہیں عاشی پتر، ماں نے کہا، یہ نہیں مانے گا، ہم پر یہ الزام لگائے گا کہ ہم شاہ جی کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں نے تجھے راز کی بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم عورتیں ہیں، ہم مال مویشی ہیں، گائیں ہل کے آگے بھی جوتی جاتی ہے، اس سے دودھ بھی لیا جاتا ہے، اس سے بچڑے بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب یہ بیکار ہو جاتی ہے تو اسے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ ہم گائیں ہیں عاشی پتر، اور یہ مت سوچ کہ تو اس شاہ جی کے خلاف بول کر لوگوں سے منوا لے گی کہ یہ شخص فریبی ہے۔ اسے پہنچ والا اور آسمانی طاقت اور جنوں کا بادشاہ تیرے باپ جیسے باپوں اور خامندوں نے بنایا ہے۔ وہ بڑا شاہ جی جانتی ہو کس طرح مرا تھا؟ تم ابھی چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے، عائشہ نے کہا۔ اس پر بجلی گری تھی۔ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گاؤں گیا ہوا تھا، ماں نے کہا۔
اپنے چیلوں کے ساتھ گھوڑی پر سوار واپس آ رہا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ شاہ جی بڑھ کے ایک پرانے اور بہت بڑے درخت کے نیچے رک گیا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ بجلی بڑھ کے درخت پر گری، ایک بہت بڑا ٹہن ٹوٹ گیا اور یہ شاہ جی کے سر پر گرا۔ گھوڑی بدک کر دوڑ پڑی اور شاہ جی کے نیچے سے نکل گئی۔ شاہ جی وہیں مر گیا۔ آج تک لوگ بڑھ کے اس درخت کے نیچے دیے جلاتے ہیں۔ عائشہ پر تو خاموشی ہی طاری ہو گئی۔ عائشہ نے یہ ساری داستان حمید کو سنائی۔ یہ تو میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم نے یہ رام کہانی مجھے کیوں سنائی۔ حمید نے عائشہ سے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس جن کا کیا کرو گی جو شاہ جی کہتے ہیں کہ تمہارے اندر موجود ہے۔ شاہ جی کا حکم جنوں پر چلتا ہے۔ وہ اس جن کو ایسا حکم دیں گے کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دے گا اور تمہارے گھر کو تباہ کر دے گا۔ عائشہ ہنس پڑی اور بڑی بے تکلفی سے حمید کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ حمید نے مجھے سنایا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، لیکن عائشہ کو ذرا ڈر نہ تھا کہ کوئی آ جائے گا۔ میرے اندر کوئی جن نہیں حمید، عائشہ نے کہا۔ میں نے خود جن بن کر خامن سے طلاق لی تھی۔ عائشہ نے حمید کو اپنے جن کی اصل حقیقت ویسے ہی سنا دی جیسے اس نے مجھے سنائی تھی۔ خانی یار، حمید نے یہ بات سنا کر مجھ سے کہا، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے مان تو لیا، لیکن کبھی کبھی میرا یقین ہل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی نے جھوٹ بولا تھا۔ دیہاتی لڑکی ایسا سوانگ نہیں رچا سکتی۔ نہیں حمید، میں نے کہا، اس نے یہ سوانگ رچایا تھا اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ یہ لوگ ہمارے مظاہرے تھے۔ اس لڑکی نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے حمید کو سنایا کہ عائشہ نے کیسی کمال کی ایکٹنگ کی تھی اور اس نے جن نکالنے والے دو عاملوں کو کس طرح بھگایا تھا۔ یہ ہمارے مظاہرے تھے، میں نے کہا۔ یہ ہماری زمینیں سنبھالنے کے لیے اپنے گاؤں سے آئے تھے، اس لیے یہ ہمارا فرض تھا کہ ایسے مشکل وقت میں ان کی مدد کریں۔ میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ جب عائشہ کو طلاق ہو گئی تو گاؤں جانے سے پہلے وہ مجھے اکیلی مل گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے میرے لیے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، اس لیے میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ پر کوئی جن نہیں آیا تھا۔ میں نے ڈھونگ رچایا تھا، طلاق لینی تھی وہ لے لی۔ میں تمہیں اور تمہاری امی ابا کو ہمیشہ دعائیں دیتی رہوں گی کہ تم سب نے میری مشکل میں میرے لیے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے حمید کو یہ نہ بتایا کہ عائشہ کے ساتھ میرے در پردہ تعلقات کیا تھے۔ اب آگے سناؤ کیا ہوا، میں نے حمید سے کہا۔ حمید نے مجھے اس سے آگے بات یوں سنائی کہ اس نے عائشہ سے کہا کہ اس نے یہ ساری باتیں اسے کیوں سنائی ہیں۔ تم چاہو برا جانو حمید، عائشہ نے اسے کہا، میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر اپنی یہ مشکل سنائی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے تمہیں اپنا کیوں سمجھا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم زمینوں کے مالک ہو، میں مزاروں کی بیٹی ہوں۔ اگر تم شیر اور دلیر مرد ہو تو میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ مالک اور مزارے میں ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی میرے دل میں ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ نہیں عائشی، حمید نے بے اختیار اپنا ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اس سے سار لگا لیا اور کہا، تم نے میری مردانگی کو للکارا ہے اور بات محبت کی ہے۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس شاہ جی کے قبضے میں کوئی جن نہیں، عائشہ نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی خدائی طاقت نہیں۔ بے وقوف نہ بنو عائشی، حمید نے کہا۔ تم نے، میں نے یا کسی نے یہ بات منہ سے نکالی تو لوگ قتل کر دیں گے۔ خدا کے بعد لوگ شاہ جی کو ہی مانتے ہیں اور کچھ لوگ خدا کی جگہ شاہ جی کو مانتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ میں جاہل دیہاتن کچھ نہیں جانتی، یہ تو عام لوگ کے سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں شاہ جی کا درجہ کیا ہے، لیکن اس شاہ جی کو دیکھو، میرے اندر کوئی جن نہیں، نہ مجھ پر کبھی کوئی جن آیا ہے۔ یہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ پر جن آتا ہے اور اس جن نے مجھ کو طلاق دلوائی ہے۔ طلاق کے بعد میرے ماں باپ اس شاہ جی کے پاس لے گئے تو میں ڈر گئی تھی کہ شاہ جی مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، اس پر کسی جن کا قبضہ نہیں، لیکن شاہ جی نے میرے جھوٹ کو سچ کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جن اس لڑکی کے وجود میں موجود ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں عائشی، حمید نے کہا، یہ شاہ جی خود تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ تم جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ یہ بھی دیکھو حمید، عائشہ نے کہا، میں تمہیں اپنی ماں کی بات بتا چکی ہوں، میں اس شاہ جی کی بہن ہوں۔ اگر میں اسے بتا دوں تو وہ نہیں مانے گا، حمید نے کہا۔ پھر مجھے کچھ بتاؤ حمید، عائشہ نے کہا۔ میں کیا کروں؟ میں کسی کی داستہ نہیں بننا چاہتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر طرف مشہور ہو گیا ہے کہ مجھ پر بڑے خطرناک جن کا قبضہ ہے۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ اچانک جذباتی ہو گئی، اپنے بازو حمید کے گلے میں ڈال دیے اور بڑے ہی والہانہ لہجے میں بولی، میں صرف تمہیں اپنا سمجھتی ہوں حمید، اگر تم مجھے اپنا نہ سمجھو تو صاف جواب دے دو، میں دل پر پتھر رکھ لوں گی اور تمہاری طرف کبھی دیکھوں گی بھی نہیں۔
حمید نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا، پھر یوں ہوا جیسے یہ دو نہیں ایک جسم ہو۔ خانی بھائی، حمیدے نے یہ سارا واقعہ مجھے سناتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں، ذرا تم بھی سوچو، اتنی خوبصورت لڑکی، تنہائی اور رات کی تاریکی، لڑکی میرے بازو میں لڑکی کے بازو میں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کوئی شیطانی خیال نہیں آیا۔ ہم دیہاتی لوگ جانور ہوتے ہیں، عورت کو صرف جسم سمجھتے ہیں جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور اس کا یہی ایک استعمال جانتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر میں برف ہو گیا تھا اور میری روح جاگ پڑی تھی۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں حمید بھائی، میں نے کہا، یہ اللہ کے راز ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ اس کا ہے جو اس کے حکم پر چلتا ہے، اگر تم بدنیت ہو جاتے تو وہیں پکڑے جاتے۔ تم بات سناؤ پھر کیا ہوا؟ پہلے میں تمہیں ایک اور بات سنا لوں، حمید نے کہا۔ یہ لڑکی اس وقت سے مجھے اچھی لگنے لگی تھی جب وہ 13-14 سال کی تھی، بڑی شوخ اور ہنسوڑ تھی، اور میرے ساتھ تو اس کی بہت ہی بے تکلفی تھی۔ پھر یہ بڑی ہوتی گئی، پہلے تو ہم بچوں کی طرح کھیلتے رہے، یہ لوگ ہمارے مزارے تھے، میں ان کے گھر چلا جاتا اور کبھی کھیتوں میں چلا جاتا، لیکن 16 سال کی عمر میں عائشہ بھرپور جوان ہو گئی۔ اس کا حسن ایسا نکھرا کہ لوگ تو اسے رک رک کر دیکھتے ہی تھے۔ میرے اندر جذبات کے طوفان اٹھنے لگے، اب میں اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا۔ میں نے دل سے اس لڑکی کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدلے ہوئے روپ میں میرے دل میں موجود رہی۔ اس کی شوخیاں اور اچھل کود پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ ہمارے مزاروں کی لڑکی ہے، اسے پیسوں کا لالچ دوں گا تو میری بری نیت کو قبول کر لے گی، لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ صرف ایک بار ایسے ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرتے ایسی بات کہہ دی جس سے بری نیت کا اظہار ہوتا تھا۔ فوراً ہی اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ بدل گیا۔ اس نے کہا، نا حمید، تمہارے منہ سے ایسی بات اچھی نہیں لگتی۔ اس سنجیدگی کی حالت میں وہ مجھے اتنی اچھی اور اتنی معزز لگی کہ اس کے متعلق میرے خیالات بدل گئے۔ وہ کسی بڑی ذات والے خاندان کی لڑکی لگتی تھی۔ میرے دل میں آئی کہ میں اپنے ماں باپ سے کہوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن خیال آ گیا کہ یہ بڑے کم درجے کی لڑکی ہے، میرے ماں باپ مجھے جوتے ماریں گے اور عائشہ کے باپ سے اپنی زمینیں واپس لے لیں گے۔ میں نے عائشہ سے دور ہٹنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں کھنچا ہوا عائشہ کے گھر یا کھیتوں میں چلا جاتا، اور جب عائشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تو مجھے نشہ سا ہو جاتا۔ تم یہ سمجھ لو خانی کہ میرے دل پر اس لڑکی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اس روز تو میرے آنسو نکل آئے تھے۔ یوں کہو نا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی، میں نے کہا۔ ہاں خانی، پھر زیادہ بیان نہ کرو، میں نے کہا۔ میں محبت کے معاملات اور جذبات کو سمجھتا ہوں۔ میں نے واجدہ سے محبت کی ہے، یاد آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا کروں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حمید نے کہا۔ عائشہ ہمارے مزاروں کی بیٹی ہے، اس کی حیثیت نوکرانی کی ہے، لیکن اتنی بے تکلفی کے باوجود میں اس کے سامنے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ اس کی شادی ہو گئی اور پھر وہ طلاق لے کر آ گئی۔ میں اس کے گھر جاتا رہا، وہ ہمارے گھر آتی رہی، ہم پہلے کی طرح باتیں کرتے رہے، لیکن میں اسے دل کی بات نہ کہہ سکا۔ میں دل کا اتنا کمزور اور ڈرپوک نہیں تھا۔ دراصل اس کے چہرے اور انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو جاتا۔ اس روز وہ خانقاہ میں ملی تو اس نے بڑی لمبی کہانی سنا ڈالی۔ میرے دل سے محبت کا طوفان اٹھا اور میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ میں اس کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شاہ جی نے اس کے پیچھے گنڈا چھوڑ دیا تھا جو اسے اور اس کے باپ کو دوبارہ بڑی سخت دھمکیاں دے چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عائشہ کو اغوا کر کے چکلے میں پہنچا دیا جائے گا، تم نے نمبردار کو بتانا تھا، میں نے کہا۔ تم شہر کے رہنے والے ہو خانی، حمید نے کہا۔ گاؤں کی دنیا نرالی ہے، دیہاتی علاقے میں راجا جی، چودھری جی، پیر اور شاہ جی اور ان کے گنڈے حکومت کرتے ہیں، غریب کی سنوائی نہیں ہوتی۔ نمبردار اور ذیلدار وغیرہ بھی طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا یہ گنڈا جو عائشہ اور اس کے ماں باپ کو ڈراتا رہتا ہے شاہ جی کا آدمی ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائے، میں کل اس گنڈے بدماش سے ملوں گا۔ عائشہ نے کہا کہ اس کے ساتھ بچ کر بات کرنا، میرے خاطر اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال لینا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب چوکس رہا کرے اور میری فکر نہ کرے۔ وہ چلی گئی۔ حمید بڑا دلیر نوجوان تھا، اس کے دو دوست اسی جیسے دلیر اور قربانی دینے والے جوان تھے، ان میں سے ایک نمبردار کا بیٹا تھا۔ امین نے اگلے دن ان کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ جی کے خلاف تو نہ کوئی بات ہو سکتی ہے نہ کوئی کارروائی، اگر شاہ جی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو سارا گاؤں تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ اس بدمعاش کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ حمید نے کہا، یہ بھی سن لو کہ میں اس کے ساتھ زبانی بات نہیں کروں گا، میں نے اس کی ایک دو ہڈیاں توڑنی ہے۔ توڑ دو، نمبردار کے بیٹے نے کہا، لیکن مجھے فوراً بتا دینا، میں اپنے باپ کو بتاؤں گا۔ میرے والد اس کے سخت خلاف ہیں، وہ اسے تھانے بلوا کر جوتے لگوا دیں گے۔ وہ ہے کیا یار،
दूसरे दोस्त ने कहा, हड्डियों का ढांचा है और बदमाश बना फिरता है। यहाँ मैं गुंडों और बदमाशों के मुतालिक एक बात कहना चाहता हूँ। इन गुंडों और 10 नंबरी बदमाशों से लोग इस वजह से नहीं डरते कि वो कवि हैकल और रुस्तम जमा होते हैं, बल्कि उनसे डरने की असल वजह ये होती है कि इन गुंडों की इज्जत नहीं होती और ना इनमें गैरत होती है। कोई शरीफ और बाइज्जत शहरी किसी गुंडे से मुंह लगा बैठे तो गुंडा उसे सरेआम बेइज्जत कर देगा। गुंडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो तो है ही बेगैरत। दूसरी वजह ये कि गुंडों के पीछे बड़े लोगों या पुलिस का हाथ होता है। हमीद ने अपने गांव के इस गुंडे के मुतालिक बताया कि वो दुबला पतला 30 साल की उम्र का आदमी था, 10 नंबरिया बदमाश था। उसकी ताकत ये थी कि उसकी पीठ पर शाहजी का हाथ था, लेकिन आयशा की मोहब्बत और उसकी बातों ने हमीद को दस्ती बम बना दिया था। उसे अब ज़रा सी ठोकर की ज़रूरत थी, फिर भी उसने ये इरादा किया कि इस गुंडे के साथ आराम से बात करेगा, अगर ना माना तो कुछ और करेगा। उस रोज़ इत्तेफाक से बदमाश हमीदे के सामने आ गया। हमीद ने उसे रोक लिया। उन गरीबों के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? हमीद ने उसे कहा। कौन से गरीब? मैं आयशा और उसके बाप की बात कर रहा हूँ, हमीद ने कहा। टक्कर लेनी है तो किसी हैसियत वाले से ले लो, वो तुम्हारे क्या लगते हैं? मैं ये भी बता दूंगा, हमीद ने कहा। तुम्हारी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं, तुम तो किराए की गुंडागर्दी करते हो और तुम आयशा के लिए झक मार रहे हो, बदमाश ने कहा। अपना सर उखली में ना दे बेवकूफ़, आयशा को मैं ऐसा गायब करूँगा कि तुम सारी उम्र इसे ढूंढते रहोगे। यहाँ से बात बढ़ गई, गाली गलौज हुई। हमीद ने बड़ी तेज़ी से बदमाश के मुंह पर 2-3 घुंसे मारे। गुंडे ने चाकू निकाल लिया और हमीद को मारा। हमीद ने उसका चाकू वाला बाजू अपने बाजू पर रोक लिया, लेकिन चाकू की नोक हमीद के बाजू पर लग गई। यह निहायत मामूली ज़ख्म था। हमीद ने बदमाश की इस बाजू की कलाई पकड़ी और इतनी ज़ोर से मरोड़ी कि उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। हमीद ने चाकू उठाने के लिए बदमाश की कलाई छोड़ी, वो झुका हुआ था। बदमाश ने उसकी पीठ पर घुंसे मारे और फिर उसे कमर से पकड़कर गिराने लगा। हमीद ने झुके झुके उसकी रान में चाकू मारा, जो 1-2 इंच उसके पट्टे में उतर गया होगा। गांव के कुछ आदमी और हमीद का बड़ा भाई आ गए। बदमाश भाग गया, नंबरदार भी आ गया, साथ उसका बेटा भी था जो हमीद का दोस्त था। उसने बाप के ऐसे कान भरे कि नंबरदार हमीद को और 3-4 मुअज़्ज़ज़ आदमियों को साथ लेकर थाने चला गया और थानेदार को बताया कि फ़लाँ 10 नंबरी ने हमीद पर कातिलाना हमला किया है। उसने इस बदमाश का चाकू थानेदार के आगे रख दिया और हमीद से पूछा कि बात क्या हुई। इसके साथ ही उसने एक कांस्टेबल से कहा कि वो इस 10 नंबरी को थाने ले आए। हमीद ने थानेदार को बताया कि ये बदमाश उनके मज़ारों की बेटी को तंग करता रहता है और उसके माँ बाप और भाई को धमकियाँ देता रहता है। हमीद ने कहा कि मैंने उसे कहा कि इन गरीबों का पीछा छोड़ दे। उसने चाकू निकाल कर मुझे मारा। मैंने उसके हाथ से चाकू छीना और वो इसकी टांग में मारा। हमीद ने पूरी लड़ाई सुनाई। नंबरदार ने अलग इस बदमाश के खिलाफ थानेदार के कान भरे। हमीद ने थानेदार को ये भी बता दिया ये बदमाश शाहजी का पालतू गुंडा है और शाहजी इस लड़की को फांसना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की उनके हाथ नहीं आई। क्या तुम इसके खिलाफ पर्चा कराना चाहते हो? थानेदार ने हमीद से पूछा। नहीं जी, हमीद ने जवाब दिया। ये तो नंबरदार साहब मुझे थाने ले आए हैं, मैंने तो आपके पास आना ही नहीं था। कुछ देर बाद बदमाश आ गया। थानेदार ने उससे कुछ भी न पूछा। एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि इस 10 नंबरी को ले जाओ और इसका दिमाग दुरुस्त करो। जाहिर है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। उसके बाद इस गुंडे को शाहजी के घर जाते कभी न देखा गया। शाहजी अपनी ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने इंतकाम लेना था, लेकिन वो बहुत ही चालाक आदमी था। उसने अपनी किसी और गुंडे को हमीद के पीछे डालने के बजाय एक और ही तरीका इख्तियार किया। इस वाक़े के दूसरे-तीसरे दिन हमीद को उसके गांव के एक आदमी ने बताया कि शाहजी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। कहते थे कि हमीद असल मर्द है जिसने एक 10 नंबरी को अपने आगे झुका लिया है। ये सब बातें हमीद की अपनी तारीफ़ में थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।